بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج کا سبق شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ کہ جو بیچتے ہیں، یشترون بعہد اللہ، اپنے عہد کو، اللہ کے عہد کو، جو عہد انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، حقیر قیمت کے بدلے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ وہ بعد میں آنے والے اللہ کے پیغامات کو نہ صرف یہ کہ مانیں گے بلکہ دنیا والوں کے سامنے بھی گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ عہد اللہ نے بنی اسرائیلیوں سے لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بعد کے زمانوں میں بھی، اور انہوں نے اس پر قسمیں کھائی تھیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ فرمایا کہ جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، یعنی انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں پس پش ڈال دیتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے۔ وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اپنی دنیاوی چودراہٹ، مذہبی چودراہٹ، پاپولیرٹی کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر مقبول ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کے لوگ اوپینینز مانتے ہیں، فتوے مانتے ہیں، اور پھر اچانک کوئی اور آ جائے کہ جو آپ سے زیادہ پاپولر ہو جائے، تو عام حالات میں بھی سچائی، حق پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ جس کو اللہ نے زیادہ توفیق دی، مقبولیت دی، اسی کا حق ہے۔ اگر کوئی بے ایمانی نہیں ہو رہی، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، لیکن معاملہ بہت سنجیدہ، بہت گمبھیر ہو جاتا ہے جبکہ وہ ہستی کہ جو آنے والی ہے، آ چکی ہے، اور اس کے آنے کے نتیجے میں کچھ مذہبی لوگوں کی مذہبی پاپولیرٹی کمپرومائز ہو جائے، وہ ہستی اللہ کی پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو اس پر اگر یہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، قسمیں کھائی تھیں کہ جب اس کے پیغمبر آئیں گے تب وہ ان کو مانیں گے، ان کی تائید کریں گے، لوگوں کے سامنے ان کی گواہی دیں گے، لیکن جب وہ آ گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے آنے سے ان کا مذہبی مقام کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے تھوڑی قیمت، یعنی اس پاپولیرٹی کی خاطر اللہ سے کیے ہوئے عہد اور کھائی ہوئی قسموں کو اگنور کر دیا۔ فرمایا جو لوگ یہ کرتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو داؤ پہ لگا دیا، اب ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یا آپ
دنیا کماتے ہیں یا آپ آخرت کماتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا کمانا کوئی غلط چیز ہے، لیکن دنیا کی وہ کمائی کہ جو آخرت کو داؤ پہ لگا کر ہے، تو اس کے بعد آخرت برباد ہو جاتی ہے. آپ جھوٹ بول کے کماتے ہیں، آپ دھوکہ دے کے کماتے ہیں. تو یہاں تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی سنگین جرم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے موجود ہونے کے بعد وہ ان کا انکار کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی ان کے انکار پر ابھار رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. یعنی آخرت میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ شرف بخشے گا کہ ان سے بات کرے گا، وہ ان کے ساتھ وہ محبت اور التفات کے ساتھ ان کی جانب رجوع کرے گا، مگر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا قیامت کے دن. یعنی نظر عنایت اس کی نہیں ہوگی ان کی جانب. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی وہ ان کا تزکیہ کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز بھی بعض لوگوں کا تزکیہ ہوگا. یعنی بعض لوگوں کو کچھ سزائیں دے کر ان کے اندر کی جو دھبے ہیں، آلائشیں ہیں، ان کو دھویا جائے گا. لیکن یہ آلائشیں، یہ دھبے ان لوگوں کے معاملے میں اتنے گہرے ہوں گے کہ ان کو دھویا بھی نہیں جا سکے گا. یعنی ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا. بعض لوگوں کو تھوڑا سا عذاب دے کر نکال دیا جائے گا تاکہ ان کے اوپر، ان کے کردار پر پڑی ہوئی گندگی پاک صاف ہو جائے. یہ بات قرآن سے واضح ہے کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے کہ جو پاک صاف ہوں گے. تو پاکیزگی یا تو انسان دنیا ہی میں حاصل کر کے آئے گا، گندگی کو دنیا میں اپنی موت سے پہلے توبہ استغفار کے نتیجے میں پاک صاف کروا کے آئے گا، یا پھر ایسا مکمل طور پر تو نہ ہوا، رجحان اچھا تھا لیکن غلطیاں ابھی بھی چپکی رہ گئیں، تو پھر وہ وہاں دھوئی جائیں گی بشرطے کہ وہ دھلنے کے قابل ہوں گی. مگر بعض لوگوں کے جرائم ایسے ہوں گے کہ وہ جرائم اتنے گہرے ہوں گے، ان کی چھاپ اتنی مضبوط ہوگی کہ ان کا قیامت کے روز بھی تزکیہ نہیں ہو سکے گا. ان میں یہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ کے پیغمبر برحق ہونے کی اس گواہی کو چھپایا جو ان کے پاس تھی، ان قسموں کو توڑ دیا جو اس معاملے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ کھائی تھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کتاب پڑھتا ہے. یعنی وہ کتاب کے پڑھنے میں اپنی زبانوں کو ایسے توڑتے مروڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ، کہ تم سمجھو، تمہیں خیال ہو کہ یہ من الکتاب، کتاب میں سے ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ، باندھتے ہیں اللہ پر افطرا، جھوٹ.
وہم یعلمون، جانتے بوجھتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود یہ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو دنیا میں جو مقام ملا ہوا ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے، وہ کمپرومائز نہ ہو. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ عہدے، یہ پاپولیرٹی، دنیا میں انسان کو ملنے والے پریویلیجز، یہ اگر انسان نے حاصل کی ہیں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ ان کو مل جائے، کچھ پاپولیرٹی، کچھ عہدے، کچھ مراعات. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، کوئی حصہ نہیں. یہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید میں، تورات میں، معاف کیجیے گا، مثال کے طور پر مروا کا ذکر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا تھا، اور اللہ نے پھر ان کی جگہ پر ایک مینڈے کو رکھ دیا تھا. تو یہ تورات میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہودی، کوئی نصرانی جو تورات کو مانتے ہیں، وہ تورات کو پڑھیں، آج پڑھتے، اور اس میں مروا کا ذکر ہوتا، اور ان کو معلوم ہوتا کہ مروا تو بھائی مکے میں ہے، تو ان کے لیے پھر مروا، مکے، ابراہیم علیہ السلام کے مکے میں آنے، اسماعیل علیہ السلام کے ان کے اس بیٹے کے ہونے کے نتیجے میں کہ جن کو کہ قربانی کے لیے پیش کیا گیا، ایسے تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو بآسانی مان لیتے. لیکن یہ چیز ان یہودیوں کو کہ جو قرآن کے نزول کے زمانے میں موجود تھے، اور وہ اپنی چودراہٹ، اپنی دنیاوی مقام کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں یہ چیز قبول نہیں تھی. تو چنانچہ انہوں نے مروا کو توڑ مروڑ کے موریا بنا دیا، اور موریا یا مورا یا موریا یا اس طرح مختلف اس کے جو ہے نا ورژنز وہ بولتے تھے، اور موریا کو کہیں فلسطین میں انہوں نے ایک مقام کا نام قرار دے دیا. تو اب جو پڑھنے والا ہے اس کو تو دھوکہ ہوگا. خدا تعالیٰ نے تو یہ گواہی اس لیے رکھی تھی تاکہ آنے والے پیغمبر کو ماننے میں لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو. تو فرمایا کہ جو یہ جرم کرتے ہیں محض دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ حرکتیں کرتے ہیں. مکہ، جس کا پرانا نام بکہ تھا، وہ بکا بنا دیا گیا. لفظ کو ذرا سا پڑھنے میں ایک تبدیلی کر دی، اور وہ کہیں فلسطین میں بکا، کوئی وادی بکا ہے. سو یہ جرائم ہیں کہ جو ان لوگوں سے سرزد ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ اب اللہ کے ہاں کچھ نہیں پائیں گے آخرت میں سوائے رسوائی، سزا، عذاب کے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، کسی انسان کی یہ شایان شان نہیں، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، کہ اللہ اس کو کتاب دے، اپنی کتاب دے، اور والحکم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے. والنبوۃ، اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس، پھر یہ ہو کہ وہ کہے لوگوں سے
کونو عباد لی من دون اللہ، کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا پیغمبر آئے اور وہ لوگوں کو وہ تعلیمات دے کہ جو تعلیمات اللہ نے اس سے تقاضا نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو دے، اور وہ کہے جی کہ میرے بھی بندے بن جاؤ، مجھے بھی یہ تم اللہ کا بیٹا مانو وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ مسیحیوں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ آئے اور وہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات سے مختلف الٹ متضاد تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرے؟ فرمایا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی تعلیم دے گا کہ تم ہو جاؤ اللہ والے، ربانیین، بما کنتم تعلمون الکتاب. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو تم کتاب کی تعلیم دیے جا رہے ہو، جو اللہ کی کتاب تمہیں پڑھائی جا رہی ہے، تم اس کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ کے بندے بنو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس لیے کہ جو تم اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو. بھائی جو تم پڑھتے ہو، جو تم پڑھاتے ہو، جس کی تمہیں تعلیم دی جاتی ہے، جس کا صبح و شام چرچا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے ہی تو دعوت دیں گے وہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور کہتے یہ تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ، اور میری بھی عبادت کرو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہیں ممکن ہے کسی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے کہ وہ تمہیں حکم دے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو بناؤ رب. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ کیا تمہیں وہ کفر اختیار کرنے کے لیے مشورہ دے گا؟ بعد از انتم مسلمون، اس کے بعد بھی کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے تم یہ الزام لگاتے ہو پیغمبروں پر کہ انہوں نے وہ تعلیمات دیں جو تعلیمات اللہ نے ہرگز نہیں سکھائیں؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس موقع کو، یا یوں کہیے کہ یاد کراؤ ان کو وہ موقع. اخذ اللہ، جب اللہ نے لیا میثاق النبیین، نبیوں کے بارے میں عہد. کن سے لیا؟ ان سے، بنی اسرائیلیوں سے. وہ عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب، جب میں تمہارے پاس بھیجوں کوئی کتاب، جب میں عنایت کروں تمہیں کوئی کتاب، وحکمہ، اور حکمت. کتاب یعنی شریعت، اور حکمت یعنی ایمانیات، اخلاقیات کی وہ تعلیمات جو انسانی فطرت میں پہلے سے موجود ہیں. ثم جاءکم رسول، پھر آئے کوئی رسول، یعنی یہ تعلیمات تمہارے پاس موجود ہیں، اس کے بعد ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کریں اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے. تصدیق کریں یعنی وہ اپنے آنے کے نتیجے میں پہلے سے موجود کتابوں میں پیشین گوئیوں کے مطابق آئیں، اس کا مصداق بن کر آئیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم لازماً ایمان لاؤ گے ان پر،
وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم لازماً ان کی مدد کرو گے. یعنی یہ عہد جو بنی اسرائیلیوں نے کیا اللہ کے ساتھ، یہ ذرا ان کو یاد کراؤ کہ یہ عہد کر کے اب وہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ایک حیثیت کے ساتھ جی رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا اس حیثیت میں جینا، ایک پریولیجڈ حیثیت میں، یہ اسی صورت میں جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس عہد کے مطابق اپنے وعدوں کو پورا کریں کہ جو انہوں نے اللہ سے کیے ہیں. ورنہ اس مقام، اس پریولیج، اس حیثیت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. قال اقررتم، پوچھا، یعنی اس عہد کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھا لی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد کرتے ہوئے ان سے پوچھا. قالوا، انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، تو فرمایا کہ تم گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یعنی یہ عہد، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اللہ سے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے کر کے آئے ہیں. فرمایا کہ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس کسی نے اس کے بعد منہ موڑا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یعنی اتنے واضح انداز میں اقرار کرنے کے بعد اگر انہوں نے اللہ سے کیا ہوا اقرار توڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی دنیاوی چودراہٹ اور مقام کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہانے بناتے ہیں، آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، اپنے غلط فیصلوں، غلط رویوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پیچیدہ قسم کے جھوٹ بولنے لگتے ہیں. یہ کردار بن جاتا ہے. میں یہ ہمیشہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ مسلمان چاہے دینی معاملات میں، چاہے دنیاوی معاملات میں، کاروبار ہو، سیاست ہو، کچھ بھی ہو، اگر فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کو اگر وہ پڑھتے تو انہیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ حرکت کے انسان جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، خدا تعالیٰ کو کتنی ناپسند ہے. ظاہر ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو پھر وہ نئے نئے طرح طرح کے بہانے، جسٹیفیکیشنز بھی پیدا کرتا ہے. وہ اصل میں کیا ہے؟ جھوٹ پر جھوٹ ہے. یعنی اس کے نتیجے میں انسان کے اندر کی شخصیت، انسان کا دل بالکل پتھر ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کیا ایسے. فرمایا کہ افا غیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے پیغمبر تو وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو پیغام اللہ نے تمام پیغمبروں کو دیا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں. مگر اس کو یہ اہل کتاب ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، طوعاً وکرہا، چاہے خوش دلی سے چاہے مجبوراً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ غلط رویے کو جاری رکھیں گے اور اپنے دنیاوی مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ ہر جتن کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے بھی وہ آمادہ ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ پورے ماحول گرد و پیش کے نظام کے خلاف ایک اقدام ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں تو سورج، چاند، ستارے، بادل، سمندر، حیوانات، خود ان کا اپنا جسم خدا کے حکم پر چل رہا ہے۔ جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے وہ اس کی فرما برداری کر رہا ہے، اسے چوائس ہی کوئی نہیں ہے، طوعاً وکرہا، خوش دلی سے یا بے دلی سے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ گویا کہ ایک فیشن سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ دنیا کا فیشن تو یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، مگر انہوں نے دنیا کے کی روش، اس کے فلو، اس کے فیشن کے بالکل برخلاف ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے، یعنی یہ اس کے حضور میں جواب دہی کے پروسیس سے بچ نہیں سکیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر، یعنی سچا ایمان، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا۔ ایمان لائے یعنی دل و جان سے مانا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم ایمان لائے اس پر بھی کہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ وَمَا أُوتِیَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور اس پر بھی ایمان لائے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، وَالنَّبِیُّونَ مِن رَبِّہِمْ، اور دوسرے نبی اپنے رب کی طرف سے، یعنی جنہوں نے اپنے رب کے ہاں سے پیغام پایا۔ لا نفرق بین احد منہم، ان کا کہنا یہ ہے ہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی تفریق نہیں کرتے، کسی ایک کو بھی ہم اس منصب سے نہیں گراتے، سب کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو ہم مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دین پر ایمان لے آئے ہیں جو پوری کائنات کا دین بھی ہے اور جو تمام پیغمبروں کا بھی دین ہے، وہ پیغمبر جن کو اللہ نے بھیجا۔ اگر یہ اہل کتاب اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کریں، کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کا پھر نتیجہ بھگتیں گے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات تم کہو اور ان تک اس کو پہنچا دو. فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے وہی دین لے کر آئے، جو ایک دین ہے، جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والا دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے. یعنی ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کا نام بھی اسلام ہے، اور جو پہلے پیغمبر دین لے کے آئے اس کا نام بھی اسلام ہے. ظاہر ہے کہ زبان کے فرق کی وجہ سے الفاظ کچھ اور ہوں گے، مگر مفہوم ایک ہی ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے وہ اللہ کی فرما برداری، اس کی اوبیڈینس، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے. تو اللہ اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا. کوئی اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اس پر ہمارے ہاں بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، چنانچہ غیر مسلم اللہ کے ہاں ناکام ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو طریقہ، رویہ، مطلوب، مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں. آپ کے سامنے جو سچائی آئی ہے آپ اس سچائی کو قبول کریں خدا کے بندے ہونے کی حیثیت سے. چنانچہ یہ جو لوگوں کے مختلف مذاہب ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جس میں اللہ نے ان کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کو ٹیسٹ کرے، ان کی آزمائش کرے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مسیحی، کوئی یہودی وغیرہ وغیرہ. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماحول میں، اپنے حالات میں دیانتداری سے بغیر کسی سچائی کا انکار کیے یہ جانے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا تقاضا ہے، اس کی کیا توقعات ہیں، اور وہ اس کے لیے اس کے آگے جھک جائے. یہی اسلام ہے. ان میں سے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو ایک اسلام کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی فرما برداری کا، اللہ کے آگے جھکنے کا، اگر ان کے سامنے اللہ کا وہ آخری پیغام کہ جو اب مستند ترین ہے، جو تمام دنیا والوں کے لیے ہے، جو محفوظ کر دیا گیا ہے، اگر وہ ٹھیک طرح سے پہنچے گا تو وہ اس کو بھی مانیں گے. اور جو خدا کی فرما برداری، خدا کے آگے جھکنے والے پیغام کا منکر ہے، یعنی جانتا ہے مگر انکار کرتا ہے، وہی کافر ہے. یہ کافر کون ہوں گے یہ خدا ہی فیصلہ کرے گا. اس لیے کہ کسی کے اسلام کو مسترد کرنے اور کافر ہونے کے لیے اور کافر قرار پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. معلوم ہو سے مرادی کہ اس کو سمجھ میں آئے، اس تک بات ایسے پہنچے کہ اس کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ ضد میں آ گیا ہو. تو فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
اور جو اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری، پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کسی اور کی تلاش کرے گا، کسی اور کو اختیار کرنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ صحیح بات آ گئی ہے اور بندہ نہیں ماننا چاہتا۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے اللہ ہدایت دے سکتا ہے ایک ایسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے انکار کیا اپنے ایمان کے بعد۔ یہ ایمان کیا ہے؟ دل سے مطمئن ہو جانا کہ بات ٹھیک ہے، یہی خدا کا پیغام ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا اعلان کریں۔ مسلمان ہونے کے اعلان کی ضرورت بھی ہوتی ہے اگر موقع ہو، لیکن بعض اوقات انسان مان لیتا ہے، بعض اوقات دل سے مانتا ہے اور اس کے لیے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اس کو بھی قرآن ایمان سے تعبیر کر رہا ہے، اگرچہ کہ یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرمایا کیسے اللہ ہدایت دے سکتا ہے ایک ایسی قوم کو کفرو، جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی بات سمجھ لینے کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، کہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، کہ جن کی جزا، جن کا بدلہ یہ ہوگا کہ انا علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مزید مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی، یعنی انہیں یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی اور ان کے اندر ہمت بھی پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ کے پیغام کے سچے ہونے کو مانیں اور اس کا اعلان کریں، اور جو ان کے ماضی کی روش رہی اس پر وہ نادم ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں، فرمائے کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، وہ اس جرم کے پاداش میں نہیں پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کیوں کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ کشمکش انسان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ آدمی ایک جانب جانتا ہے کہ ایک بات سچی ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ سچی بات کو ماننے میں نقصان ہے۔ اب صبح، دوپہر، شام سوچتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے انسان کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے، انسان دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں سچائی کو مانوں
یا میں دنیاوی مصلحتوں کو مانوں. تو جس شخص کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ سچائی کو مانے اور پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کا رویہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، دوسری جانب جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، یہ بات سمجھ لی، بات مان لی، اس کے باوجود کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے گئے. فرمایا کہ لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. یعنی انہوں نے انکار کیا، انکار میں آگے بڑھتے گئے اور پھر بالآخر ان کو موت آ گئی اور انہوں نے پھر توبہ کی، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توبہ کریں گے ہی نہیں. جو کفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ضد میں آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ توبہ نہیں کرتے. توبہ سے مراد کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی، اس احساس کے ساتھ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے. تو جو آگے بڑھ جاتا ہے، بات اس کو سمجھ میں آ گئی تھی. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کے باوجود کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے اس سچائی کو ماننے سے گریز کریں، تو ظاہر ہے کہ بڑی نقصان کی چیز ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مان لیتے ہیں، مگر جو نہیں مانتے اور اپنے انکار پر اڑے رہتے ہیں، وہ کفر میں آگے بڑھتے ہیں. فرمایا ان کو نہیں توبہ کی توفیق ملے گی اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، جان بوجھ کر انکار کرنے والے تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض، تو قبول نہیں کی جائے گی ان میں سے کسی کی طرف سے ملء الارض ذهبا، سونے سے بھری ہوئی زمین، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ کہ وہ سب خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، کچھ قبول نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا، ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی خارج کی مدد ان کے کام نہیں آئے گی. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہوگا. آئیے ان آیات کو میں ایک مرتبہ پھر ان کا میں ترجمہ کر لوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 77 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نگاہ اٹھا کے دیکھے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. وَإِنَّهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے
لفریقن ایک گروہ ایسا بھی ہے یلوون السنتہم کہ جو اپنی زبانوں کو مروڑتا ہے، بالکتاب کتاب کے موقع پر، یعنی کتاب پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم خیال کرو کہ یہ کتاب ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے۔ وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کسی انسان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اس کو دے شریعت، کتاب، والحکمہ، اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت، والنبوہ، اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے، کونوا عباد لی، کہ تم ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو کہے گا کہ ہو جاؤ اللہ کے بندے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ جو تم کو کتاب کی تعلیم دی اس نے، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ جو تم سیکھتے سکھاتے رہے ہو، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، تمہیں وہ کفر اختیار کرنے کے لیے کہے گا، بعد از انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے، فرما بردار ہو چکے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے لیا، میثاق النبیین، نبیوں کا میثاق، لما آتیتکم من کتاب، کہ جب تمہارے پاس لما آتیتکم من کتاب، کہ میں نے جو شریعت تم کو دی، وحکمہ، اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول، مصدقن، تصدیق کرنے والے، لما معکم، اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو تم لازماً ان پر ایمان لانا، ولتنصرن، اور تم لازماً ان کی مدد کرنا، قال اقررتم، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے، پوچھا اللہ نے کیا تم نے اس کا اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھائی، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا، قال فاشہدوا، فرمایا تو تم گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، ومن تولی بعد ذلک، پھر جس کسی نے اس کے بعد منہ موڑا، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کی تلاش ہے انہیں، وَلَهُ، حالانکہ اسی کا ہے، اسی کو اسلمہ، اسی کی فرما برداری کیے ہوئے، من فی السماوات و من فی الارض، وہ سبھی مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، طوعا و کرہا، چاہے خوش دلی سے چاہے کراہت، بے دلی کے ساتھ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، قل آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو
نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، والنبیون من ربہم، اور نبی دوسرے اپنے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ، فرما برداری اختیار کرنے کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، چاہے گا، فلن یقبل منہ، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے کسی ایسی قوم کو ہدایت دے سکتا ہے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، اپنے ایمان کے بعد، شہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، کہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس آئیں کھلی نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ، ان علیہم لعنت اللہ، یہ ہوگا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، لعنت یعنی رحمت سے محرومی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی، تمام انسانوں کی لعنت یعنی اچھوں کی بھی اور بروں کی بھی۔ بروں کی اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں انہی نے خراب کیا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مزید مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو ایسے لوگوں کے معاملے میں اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک ھم الضالون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، جان بوجھ کر انکار کرنے والے تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کی جانب سے بھی بھری ہوئی زمین کو سونے سے، سونے سے بھری ہوئی زمین کو، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ کہ وہ اس کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگاروں میں سے نہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ دیکھیں کوئی سوال ہیں، اگر ہیں تو جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ جناب کمنٹس نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ یہاں ہے comments. What does Islam mention about donating organs after passing? Is anything mentioned in the Quran or Hadith? Please advise. نہیں، کوئی منشن بھی نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی
ایسی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے کہ جو پہلے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں موجود نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نہ اس کے بارے میں کوئی ہدایت دی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا، تو اس کے بارے میں اجتہاد ہوگا. یعنی دین کے طے شدہ اصولوں کی روشنی میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس نئی ڈیولپمنٹ کی کوئی گنجائش ہے، یہ قابل قبول ہے، یا اس کو رد کرنا ہوگا یا کیا. تو یہ جو ایفرٹ کوئی اسکالر یا اسکالرز انڈرٹیک کریں گے یا کرتے ہیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس میں آپ اپنے کسی عضو کو کسی دوسرے کو پیش کر دیتے ہیں، چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد. زندگی میں اگر آپ کسی کو اپنا کوئی آرگن دیں گے تو بس یہی دیکھا جائے گا کہ آپ کی اپنی جان تو خطرے میں نہیں ہے. مرنے کے بعد تو ظاہر سرے سے کوئی حرج نہیں ہے کسی کی مدد کرنا، جبکہ آپ کو اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی نیکی کا جذبہ ہے اگر یہ ممکن ہو، اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جناب، یہ جو اللہ کا تزکیہ نہیں کرے گا جو آیت میں آیا ہے، اس کی کیا صورت ہوگی، اور وہ کون لوگ ہوں گے جن کا تزکیہ جو تزکیے کے لیے کوالیفائی کریں گے. میری انڈرسٹینڈنگ میں جو لوگ اس دنیا میں اپنا کم سے کم تزکیہ کر کے جائیں گے، یعنی دین کا ٹارگٹ ہی تزکیہ ہے، جو کچھ بھی ہمیں احکام دیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر یعنی بدن کے لحاظ سے اور خوراک کے لحاظ سے ہم پاک کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر کی جو اخلاقی اور روحانی جو ہمارے اندر پوٹینشل موجود ہے، امکان موجود ہے، اس کو بڑھنے کا، نشو و نما پانے ہونے کا موقع ملتا ہے. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جس کا تزکیہ ہوگا. کتنا؟ ایک منیمم خدا تعالیٰ کے ہاں لیول ہوگا ہر ایک کے لیے، منیمم ایکسیپٹیبل لیول آف تزکیہ. اس سے کم تزکیے کے ساتھ جو جائے گا اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ کہ مطلوب کم سے کم منیمم ڈیزائرڈ تزکیہ تو نہیں ہوا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کچھ نہ کچھ تو کوشش کی گئی. تو پھر ایسے لوگوں کو وہاں سزا کے ذریعے سے جو بقیہ آلائشیں گندگیاں رہ گئی ہیں ان کو صاف کیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈال کر نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن بعض لوگوں کے لیے جہنم میں پڑنے کے باوجود پاک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. ان میں سے بعض کا ذکر ہمارے آج کے سبق میں بھی آیا ہے. تو یوں ہوگا. اچھا جناب جی، آئی ایم ڈوئنگ گڈ الحمدللہ. کون سی سورہ ہے؟ سورہ آل عمران ہے. وہ شروع میں جو کرتا ہوں نا اعلان، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھ کے آئیں تو آپ کو پھر یہ زحمت نہ ہو.
اپنے اقارب کو کتنی زکوٰۃ دیں، کتنی پرسنٹ دوں؟ بھائی زکوٰۃ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے جو آپ پر لازم ہوتی ہے. وہ سیونگز میں 2.5% ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو پروڈکشن ہے آپ کی 5% یا 10% ہے آپ کی تنخواہ، آپ کی جو فیس آپ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کو کیلکولیٹ کر کے اگر ٹیکس دے رہے ہیں اس کو مائنس کر کے جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ نے دینی لازم ہے، آپ کو دینی لازم ہے. کن کو دیں؟ حکمران مانگتے ہیں تو انہیں کو دیں، لیکن اگر وہ نہیں مانگتے اور وہ ٹیکس مانگتے ہیں تو میں نے گزارش کی کہ ٹیکس اس میں سے مائنس کر دیں، باقی جو بچے وہ دیں. اور دینے میں اس کا لحاظ رکھیں، 2 پیمانے سامنے ہونے چاہیے، کرائیٹیریا. نمبر 1، آپ کا کسی ضرورت مند سے تعلق، آپ کتنے قریب ہیں اس کے. تعلق سے مراد رشتہ داری، تعلق سے مراد ہمسائیگی، تعلق سے مراد واقفیت، دوستی. تو آپ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اگر کوئی رشتہ دار ہے اس کو آپ ضرور دیں. The comment has been hidden. اچھا جی، ایک کمنٹ اور. نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ یہ یہاں آیا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جناب میں. To accept Iman and doing good deeds are correlated. So if someone accepts Islam but doesn't perform good deeds, and those who are non-believers but are noble, یہ کیوں نہیں آیا میرے فون پہ؟ but are noble and perform good deeds are like same. دیکھیں بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ نیک اعمال کر رہا ہو اور وہ ایمان نہ لائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اس کے نیک اعمال بوگس ہیں، ایسے ہی ہیں بس ظاہری طور پر دکھاوے کے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھا انسان ہے اور اس کو یہ کہا جائے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ یتیموں کی بہت مدد کر رہا ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کا پیغام، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ یتیموں کی مدد کر رہا ہے، اس پیغام کو نہیں مانتا. وہ میں نہیں ماننا. یا تو اس کو پیغام ٹھیک طرح سے پہنچا نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے پاس ایک عذر ہے. لیکن اگر اس کے پاس پیغام ٹھیک طرح سے پہنچ گیا ہے اور وہ نیک اعمال کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک آدمی سچا ہوگا، سچائی کو ماننے والا ہوگا، وہ نیکی کے کام بھی کرے گا، اور دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کریں گے. ایک آدمی برا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، وہ کسی سچائی کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے کیوں مانے گا؟ وہ شاید آپ کا سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یہ غفلہ ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے اس لیے کہ مسلمان ہے، لیکن برے کام کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر یہ فیصلہ کسی بندے کے بارے میں نہ مجھے کرنا ہے نہ آپ کو کرنا ہے. میں تو ایک اصولی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ مانتے ہیں یہ تو سنی سنائی بات ہے. اصل ماننا جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے وہ تو دل سے ماننا ہے.
تو وہ کوئی شخص مان رہا ہے یا نہیں مان رہا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو نیکی کے اعمال کرتا ہے جینون، وہ ایمان لائے گا، اور جو ایمان لایا نیکی کی اعمال کی طرف مائل ہوگا۔ درمیان کی جو شکلیں ہیں ان کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کسی کے بارے میں آپ حتمی فیصلہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس بات کے کہتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔